بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی بڑی توجہ کی ضرورت تھی جو پہلے دور گزرے ہیں، لیکن موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے پر اور اس کی اصلاح پر اور اس کی اہمیت پر بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے علماء کرام کو، محدثین کو، ہمارے مفسرین کرام کو، وارثان محراب و منبر کو، کہ وہ آگے بڑھیں اور عقیدے کی پختگی پر زور دیں، اس لیے کہ امت کا شرازہ بکھر چکا ہے اور بنیاد عقیدہ ہے۔ ہر بندے نے نئی دکان کھولی ہے اور بنیاد عقیدہ بنایا ہے۔ آپ بیدار باش لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ معاشرے کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک علاقے، ایک محلے کے اندر بسنے والے لوگوں میں 20 جماعتیں بنی ہوئی ہیں، 20 گروہ بنے ہوئے ہیں، 20 فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں پھر تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، بلکہ اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ کچھ گروہ اور فرقے جو پہلے سے موجود تھے اب ان کے اندر نئی برانچز بھی بننا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر کسی نے بلند آواز سے آمین کہہ دیا، اس کو مسجد سے نکال دیا۔ کسی نے کسی جگہ جا کے نعرہ رسالت لگا دیا، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا، اس کو مسجد سے نکال دیا۔ مسالک کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو کفر لوٹ کر کہنے والے کی طرف آئے گا۔ آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، تو آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے کسی کو مشرک کہا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ صاحب ایمان تھا، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آیا اور آپ بے ایمان ہو گئے۔ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار نہیں، لاکھ بار سوچیں۔ اختلافات کی بنیاد چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ امت مسلمہ کا تو کام تھا لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی؟ تلوار اٹھائی گئی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے۔ جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ کا اسلاف کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے۔ یہ جو 15ویں صدی میں نئی قوم آئی ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا نہیں، بلکہ جو بیچارے داخل ہو چکے ہیں ان کو خارج کرنا۔ یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جو امت مسلمہ کو لے ڈوبا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، مسالک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیا جانے لگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل کے کلچر کو فروغ دیا جائے، رواداری کے کلچر کو فروغ دیا جائے، برداشت کے کلچر کو فروغ دیا جائے، اصلاح کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ آپ اسلاف کو دیکھیں، ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب، ایک حنفی امام ایک شافعی امام کی بارگاہ میں ملاقات کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوں، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ ایک کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے، دوسرے کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز نہیں۔ جو شافعی مسلک کے امام تھے انہوں نے حنفی مسلک کے امام کو کہا چونکہ یہ آپ کی مسجد ہے، مصلی پر آپ کھڑے ہوں گے، دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے۔ اب حنفی امام مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے اس شافعی مسلک کے امام کا حیا کتنا کیا، انہوں نے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے موقف کے مطابق نماز پڑھائی، ان کا حیا کرتے ہوئے کہ یہ پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمارے ائمہ اکرام کی جو رواداری کی مثالیں ہیں وہ تو یہاں تک ہیں۔ اب اپنے دور کے کلچر کی طرف آئیں، ہمارا دور کہاں جا رہا ہے؟